ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ وعلیکم السلام۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البینہ، آیت نمبر 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بینہ میں ابتدا میں بات مشرکین سے اور اہل کتاب سے ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اہل کتاب بھی نبیوں کو ماننے والوں کو ہی کہتے ہیں۔ ہم بھی نبیوں کو ماننے والے ہیں، وہ بھی نبیوں کو مانتے تھے اور مانتے ہیں ابھی بھی۔ وعلیکم السلام۔ خدا کریم کے بھیجے ہوئے نبی ایک ترتیب سے آئے ہیں اور انسانوں کے شعور کے مطابق ہر زمانے میں نبی اس زمانے کے مطابق شریعت سامنے رکھتے رہے ہیں۔ اس زمانے کے مطابق جو اس زمانے میں انسانوں کو آخرت کے لیے تیار کرتا تھا یا کرتی تھی وہ شریعت، ایسا قانون جو تیار کرتا تھا یا ایسی شریعت جو آخرت کے لیے انسانوں کو تیار کرتی ہے، اگلی دنیا کے لیے، اگلی زندگی کے لیے۔ تو جب اگلا نبی اس کے بعد والا آتا ہے تو پھر اس زمانے کے لوگوں کو اس اگلے نبی کو ماننا ہوتا ہے، اس زمانے کے نبی کو ماننا ہوتا ہے۔ جو نمائندہ اس وقت خدا کا ہوتا ہے اس کی ماننی ہوتی ہے، اس پر ایمان لانا ہوتا ہے۔ پچھلے نبی کی نبوت ان لوگوں کے لیے تھی جو اس زمانے میں تھے، یا اگلے نبی کے آنے تک اس کی نبوت قائم رہتی ہے۔ تو اب کچھ لوگ جیسے ابھی ہم مسلمان ہیں، 14 سال سے نبی آخر الزمان یا نبی خاتم کو مان رہے ہیں، اور اب ہمارا حکم کیونکہ قیامت تک ہے تو ہم نے تو جانا ہے۔ اب کہا گیا ہے کہ اس کے بعد نبی نہیں آنا، یہی شریعت، یہی دین قیامت تک جانا ہے۔ جبکہ پچھلے نبیوں کو یہ صاف پیغام دیا جاتا تھا کہ اپنی امتوں کو بتا دیں کہ ان کے بعد اور نبی آئیں گے
اور رسول آئیں گے ان کو اس وقت اگر آپ ہوئے تو ان کو ماننا ہوگا، یا جو اس زمانے کے لوگ ہوں گے تو ان کو ماننا ہوگا۔ اہل کتاب جیسے حضرت موسیٰ کے پیروکار جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو وہ یہود ان کا نام ہے، یہود کہتے ہیں، یہ تورات کو مانتے ہیں، اہل کتاب ہیں، نبی کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو مانتے ہیں۔ جو نصارہ ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، اب پھر ان میں کئی اختلافات ہوتے ہیں لیکن مجموعی طور پر حضرت عیسیٰ کو خدا کا نمائندہ مانتے ہیں، چاہے بیٹا بنا کر مانے یا رسول بنا کر مانے، کیونکہ خود ان میں یہ پھر آگے جا کر اختلاف اور سلسلے ہو گئے، اور کئیوں نے ان میں سے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ بھی اہل کتاب ہیں، انجیل کتاب ہے ان کے پاس، انجیل نام کی کتاب ہے، اب وہ اپنی اصلی حالت میں بھی نہیں ہے، آگے پھر انہوں نے اپنی مرضی کی اس میں دخل اندازی بھی کی ہوئی ہے۔ قرآن نے جیسے بتایا ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یا اور بھی تحریف کتاب کی بات انہوں نے کی ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ پچھلی کتابیں محرف ہیں، اور خود وہ لوگ بھی قائل ہیں کہ یہ وہ کتابیں نہیں ہیں جو خدا نے بھیجی ہیں، یہ بعد میں جنہوں نے لکھی ہیں خدا کی کتاب کر کے وہ کتابیں ہیں۔ بہرحال اب جو نبی آخر الزمان آئے ہیں تو ان کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ اپنے اس دین کو چھوڑتے اور موجودہ دین کو اپناتے۔ اب اس رسول کی رسالت کا اقرار کرتے، ایمان کا حصہ ہے یہ، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اسی دین پر ہی چلیں گے، اور وہ جو پہلے والا ہے ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، یہاں تک کہ ہمارے پاس کوئی پکی دلیل آئے یا کوئی رسول آئے یا کوئی ایسی بات ہے۔ یہ پہلے تو یہی کہتے رہے ہیں، اب جو رسول آ گیا ہے تو بھی وہ ماننے سے انکاری ہیں اور نہیں مان رہے۔ خدا کریم نے ان کی اس ادا کو دیکھتے ہوئے، اور یہ ان کا رویہ مشرکین جیسا ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں جو پہلی آیت ہے نا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اس آیت کے بارے میں بڑا مفسرین میں اختلاف ہے، اور جناب فخر رازی نے اپنی کتاب مفاتیح الغیب تفسیر کبیر میں حتیٰ کہا ہے کہ یہ من اعقد الآیات، یہ سب سے سخت ترین آیات میں سے ہے جس کی تفسیر کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو یہ منفقین کا جو لفظ ہے نا، وہاں لم یکن منفقین آخر میں ہے آیت کے درمیان میں، تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان اہل کتاب کا حکم ان سے جدا نہیں ہے، یعنی یہ آپس میں بھی جدا نہیں ہے، چونکہ یہ اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح کے مشرکین کرتے ہیں۔ جب مشرکین مان کے نہیں دے رہے ہیں اور یہ بھی اپنے دین سے ہٹ نہیں رہے ہیں اور یہ بھی انکاری ہیں، تو پھر ان دونوں کا حکم بھی کیا ہونا ہے؟ ایک ہونا ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یا یہ ہے کہ یہ آپس میں بھی ایک جدا نہیں ہے، یا یہ ہے کہ یہ اپنے دین سے نہیں ہٹنا چاہتے جب تک کہ ان کے سامنے کوئی بینہ آ جائے، ایک رسول جو کہ صحف مطہرہ کی تلاوت ان کے سامنے کرے، یا جس میں پکے پیڑے قوانین ہو۔ اور خدا کریم پھر فرماتا ہے کہ ان کے پاس آئی تو تھی کتاب، لیکن انہوں نے اس وقت بھی
آنے کے بعد بھی تفرقے آپس میں ڈالے اور ہر گروپ اپنی پسند کی شریعت لے کر بیٹھ گیا۔ اور آپ دوستوں کے لیے ذرا ذہن کو وسیع رکھیں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ جو آپ کر رہے ہیں یہی آخری بات ہے اور یہی ساری بات ہے۔ ساری بات بھائی یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں یا جو ہم سوچ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اختلافات جو شرائع میں ہیں، پہلی شرائع میں بھی ہیں، اور اسلامی یعنی مسلمانوں میں بھی شریعت کو لینے میں، دین کو لینے میں اتنا زیادہ اختلاف ہے کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کسی ایک گروپ کے پاس سارا دین موجود ہوگا، کہ وہ 100% وہی کچھ جو قرآن میں یا جو نبی لائے ہیں وہ سارے کا سارا کسی ایک کے پاس ہوگا۔ کچھوں نے کم کیا ہوا ہے، کچھوں نے بڑھایا ہوا ہے، کچھوں نے کئی چیزیں دین سے نکال دی ہیں، کچھوں نے کئی دین میں چیزیں شامل کی ہوئی ہیں، اور ایک رلا ملا ایسے رل مل گڈ جو ہے نا نظام چل رہا ہے۔ کل حزب بما لدیہم فارغون، قرآن کی ایک آیت ہے جس میں قرآن فرمایا کہ جتنے بھی گروپ ہیں، ایک کلیہ ہے، جتنے گروپ ہیں جو ہیں، ہر کوئی اپنے دین پر بڑا ہی راضی ہے، اپنی پسند کے جو کچھ انہوں نے اپنایا ہوا ہے اسی پر وہ بڑا ہی راضی ہے، خوش ہے کہ یہی ٹھیک ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اگر کوئی کھلاڑی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کھیل میں ہی زندگی ہے، اگر کوئی عالم ہے تو سمجھتا ہے علم میں ہی زندگی ہے، اگر کوئی کسی اور فیلڈ کا ماہر ہے تو وہ سمجھتا ہے اپنا یہی ٹھیک ہے، یہی کام جو ہم کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ مثال تجارت میں دیکھ لیں، تجارت میں بھی جو لوگ جو مثلا کپڑے کی کاروبار جو کرتے ہیں وہ بڑے وہ کہتے ہیں کہ یہی کام ہے، تبھی تو چمٹا ہوا ہے اس کے ساتھ، ہاں کہ بھائی یہی کاروبار بہت اچھا ہے۔ جو جولری میں کام کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی اور کام نہیں ہے۔ جو دوسرے مثلا جس نے فرض کریں کہ جنرل سٹور بنایا تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسا کاروبار ہے کہ 24 گھنٹے ہی کھلا رہے تو بھی چلتا ہے، کبھی بند ہونے والا یا کم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو عوام کی ضرورت ہے۔ جس کاروبار میں جو کام کر رہا ہے نا کل حزب، وہ قرآن کا قاعدہ ایسے نہیں دیا ہے خدا نے، کل حزب، ہر گروپ، بما لدیہم، جو ان کے پاس ہے، فارغون، خوش ہیں اس پر۔ دین کے حوالے سے بھی یہ قاعدہ جاری ہے کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس پر کیا ہے، یہ غالب کی یہی بات ہے، غالب اکثریت لوگوں کی وہ اسی طرح ہی ہے کہ جو بھائی ہم چل رہے ہیں۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم تو ادھر سے بیٹھ کے ممکن ہے کہ بعض دینوں پہ یا بعض مذاہب پہ کیا کریں، مسکرائیں، ہنسی کریں، تبسم کریں۔ مثلا فرض کریں آپ ہندوازم کے بعض مظاہر ان کے مذہب کے اور ان کے دین کے مظاہر کو دیکھیں تو آپ کہیں کہ دیکھیں یار یہ لوگ بھی کیا چیز ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہاں وہ ہمارے اس پر ہنستے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، اوپر نیچے ہو رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں اور دوسرے کام کیا کریں، یہ کیا ہے۔ تو وہ اپنے دین پر خوش ہیں، ہم اپنے دین پر خوش ہیں۔ خود اسلام میں مسلمانوں میں سینکڑوں گروپ ہیں۔ نبی کی ایک حدیث کے مطابق تو 72 کی بات ہوئی ہے نا، کہ 72 ہوں گے یا 73 ہوں گے، ایک ٹھیک ہوگا، باقی سارے دوسری طرف ہوں گے۔ یہ شاید اس وقت جو عربی میں ایک قاعدہ ہے کہ 70 کا لفظ بہت زیادہ جب بات کی جاتی ہے نا کہ بھائی بہت زیادہ ہے تو اس کے لیے 70 کا لفظ، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ میں کوئی 70 دفعہ آپ کو کال کیا ہے، مطلب کیا ہے کہ بھائی بہت دفعہ آپ کو کال کی۔ یہ 70 کا لفظ اس حوالے سے ہو سکتا ہے اس لیے کہ جو گروپ ابھی بنے ہوئے ہیں، جو ابھی گروپ چل رہے ہیں وہ سینکڑوں ہیں، 70 نہیں ہیں۔
صرف یہ کہ اہل تشیع اہل تسنن نہیں ہے۔ جب شیعہ اہل تشیع میں آ کر پھر آگے ہاں جی پتہ نہیں کیا کیا سلسلے ہو جاتے ہیں، بھائی یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں، یہ اس طرح ہیں، یہ اس طرح قائل ہیں، یہ اس طرح قائل ہیں، یہ اس طرح قائل ہیں۔ اہل سنت میں جائیں تو ان کے بھی اسی طرح پتہ نہیں کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا، اتنے نام اتنے کہ ہر ملک میں اپنے علیحدہ علیحدہ، ہر ملک میں اپنے علیحدہ علیحدہ۔ یہ اگر ابھی جو ادھر ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جو نام مثلا مختلف قسم کے مشہور ہیں، ان کو ادھر عرب میں کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ آپ جائیں عرب میں کسی کو کہیں بریلوی، اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ وہ بریلا تو انڈیا کا شہر تھا، وہاں کے جو وہاں کے مربوط ہیں تو وہ بریلوی بن گئے۔ مثلاً اور بھی اسی طرح کے جو نام ہیں مختلف چھوٹے موٹے، یہ سارے کیا ہیں، یہ ادھر ادھر ایسے ہیں۔ مین مرکزی ان کے جو ہیں جو فقہ معروف ہیں، فقہ مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی اور جعفری، 5 جو فقہ مشہور ہیں، یہ فقہ کے لحاظ سے ہیں۔ باقی اپنے ڈیٹیل کی جو عبادات کے سلسلے، اعمال کے سلسلے، پتہ نہیں کیا کیا سلسلے ہیں، جو ترکی میں ایک جم غفیر ہے۔ ادھر آپ جائیں عرب ممالک میں، مصر میں جائیں، اصلاً ایک اور حداثیون ہیں، اصلاً وہ ایک نئی لہر ہے جو قرآن کی بالکل جدید سائنس کے مطابق وہ کرتے ہیں کہ کس طرح ایک تفسیر کرتے ہیں، ایک سلسلہ، ایک نیا سلسلہ ہے۔ تو اتنے گروپ ہیں کہ خدا کی پناہ۔ بس ذہن کو ذرا وسیع رکھیں، کبھی یہ نہ سمجھیں کہ سارا کا سارا دین کسی ایک جگہ موجود ہے۔ ہاں کسی جگہ زیادہ معقولیت اور زیادہ قرب دین کا موجود ہے، اور قرآن ہمارے لیے کیا ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اپنے دین کو قرآن کے ساتھ میچ کریں۔ جس کا دین زیادہ قرآن کے ساتھ میچ کرے گا، ایمان اور عمل دونوں چیزیں، ایمان اور عمل جس کا قرآن کے ساتھ میچ کرے گا، اس کے ساتھ برابر ہوگا، ٹھیک سے اس کے ساتھ فٹ آئے گا، وہ دین زیادہ قریب تر ہے حقیقت کے۔ اور جو اس کے مطابق فٹ نہیں آتا ہے، وہ واضح جان لے کہ چاہے وہ جتنا مرضی ہے اپنی طرف سے اپنے آپ کو سچا کہتا رہے، وہ نہیں ہے ٹھیک۔ اس لیے کہ قرآن جب موجود ہے، خدا کی کلام موجود ہے، ہمیں اپنے دین کو اس کے ساتھ میچ کرنا چاہیے۔ خوب، تو ہم جو اس آیت میں پہنچے ہیں، تو خدا کریم نے ابتدا میں جو بات کی تھی نا، تو اب ان کا حکم بھی بتاتا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا۔ یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو اللہ کے ساتھ دوسرے خداؤں کو بھی مانتے ہیں، مشرکین کا معنی تو آپ دوست جانتے ہیں نا، کہ خدا کو ماننا اور ساتھ کچھ اور بھی ماننا، یہ بڑی ڈاڑھی گل ہے۔ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، یعنی ہم مسلمانوں میں کتنے ایسے ہیں کہ ہم خدا کو تو مانتے ہیں، ساتھ دوسری بھی کئی باتیں ہم نے جوڑ رکھی ہیں، یا کئی شخصیات کو اس انداز میں جوڑ رکھا ہے کہ جیسے وہ بھی ہمارے اسی طرح خدا کی طرح اہمیت رکھتے ہیں۔ خدا کی طرح کوئی بھی اہمیت نہیں رکھنا چاہیے۔ خدا مالک خالق ہے، اور وہ رب ہے، وہ الہ ہے، وہ معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے ساتھ برابری میں کوئی قابل احترام نہیں ہے۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، جن کو احترام اس نے دیا ہے، جن کو احترام اس نے دیا ہے، وہی قابل احترام ہے، اور جتنا احترام اس نے دیا ہے اتنا ہی احترام ضروری ہے، اس سے بڑھ کر کسی طرح خدا کو پسند نہیں ہے۔ خوب،
تو خدا کریم ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ان الذین کفروا، یہ جو کفر برت رہے ہیں، یہ جو کفر برت رہے ہیں، کافرو کا مطلب یہ فعل ہے نا، فعل کا مطلب ہوتا ہے کہ کفر برتنا۔ ایک ہوتے ہیں کافر، وہ تو اندر سے ہی کافر ہوتے ہیں نا، یعنی ان کو اب چاہے وہ کس انداز میں کر رہے ہیں وہ کافر ہیں، صفت ہے ان کی کافر ہونا، اس میں فاعل ہے وہ، اس میں یعنی کفر ان کے اندر ہے۔ لیکن یہ جو کافرو جب کہتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ کافر ہو اور اپنے کفر کا اظہار بھی کرتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ میں نے نہیں ماننا۔ ہو سکتا ہے کافر ہو، اس تک بات نہ پہنچی ہو، وہ بھی کافر ہے، بات نہیں پہنچی ہے، دوسرے دین پر چل رہا ہے، مومن نہیں ہوا ہے، مسلمان نہیں ہوا ہے، دوسرے دین پر چل رہا ہے، لیکن اس کو کوئی ضد بھی نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ لیکن یہ جو الذین کافروا یعنی یہ باقاعدہ کفر برتتے ہیں، یعنی نہیں مانتے، کافر ہونے کا فعلی اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں ماننی۔ کون سے؟ من اہل الکتاب، ان اہل کتاب میں سے، یعنی ان کے سامنے دین پیش ہو چکا ہے، پھر بھی یہ اس اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ہٹ درمی سے کام لے رہے ہیں۔ والمشرکین، اور وہ جو مشرک ہیں، ہاں تو ان کے لیے کیا ہے اے اللہ، ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کہتے ہیں والمشرکین فی نار جہنم، یہ جہنم میں ہے، جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، اور رولا یہ ہے کہ ادھر انہوں نے ٹکنا ہے، پھر آگ میں رہنا ہے۔ کب تک ہے اللہ؟ 10 سال، 20 سال، 100 سال، ابدا، ہمیشہ کے لیے آگ میں، ہمیشہ کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر اب لکڑی کا کیا حکم ہے بھائی؟ بالآخر لکڑی کیا ہوگی؟ آگ میں ہی جلنا ہے اس نے۔ کب تک بھائی؟ ہمیشہ، یہ تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن خدا نے کہا ہے کہ اے انسانوں، آپ کو ختم ہونے نہیں دیا جائے گا، جلدیں آپ کی جلیں گی، پھر سے نئی مل جائیں گی، پھر جلیں گی، پھر نئی مل جائیں گی۔ ابدا، بڑی ماڑی صورتحال ہے۔ اولئک ہم شر البریہ، اور یہ لوگ انسانوں میں، مخلوق خدا میں بدترین ہیں، بدترین لوگ ہیں۔ جب مان نہیں رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں اور پھر بھی عقل سے کام نہیں لے رہے ہیں، تو یہ شر البری ہے۔ اپنے اس قرآن کے قاعدے کے مطابق جب سخت بات خدا کریم کہہ دیتا ہے تو پھر فوراً اس کی تصحیح کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے، تاکہ بہت سخت نہ ہو جائے، بھار نہ پڑ جائے سننے والوں کے لیے، فوراً جنت کی ساتھ بات کر دیتا ہے۔ فرماتا ہے ان الذین آمنوا، اور وہ جو مومن ہو چلتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالح کرتے ہیں۔ خدا بار بار بتا رہا ہے، ہم صرف پہلی بات پہ اٹکے ہوئے ہیں، الذین آمنوا پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ ہم نے مان لیا ہے، جی کرنا کچھ نہیں ہے، ہم نے مانا ہوا ہے۔ ان الذین آمنوا، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم سب علم کو اچھا سمجھتے ہیں نا، ہم سب علم کو کیا سمجھتے ہیں دوستو؟ اچھا سمجھتے ہیں، لیکن علم کے حصول کے لیے جو کچھ کرنا پڑتا ہے عمل میں، اس کے لیے کتنے ہم شوقین ہیں۔ علم کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے، زحمت کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سا بیٹھنا پڑتا ہے، گپوں سے پرہیز کرنا پڑتا ہے، ٹائم پہ آنا پڑتا ہے، جی۔ اور ہم کیا ہے، کلاس کے کوشش کی کہ آخری لمحوں میں یا وسط میں آ گیا،
ہاں درمیان میں آگے گزارا چل جائے گا، حاضری ہو جائے گی. ہاں یا یہ ہے کہ چھٹی مثلا 5-10 منٹ پہلے ہی کر لی چلے، یا ادھر ادھر بھائی چلیں واش روم سے ہو لیتے ہیں، پھر پانی پینے جاتے ہیں، پھر ادھر سے ہو لیتے ہیں، چلیں کمرے میں کتاب پڑھیے، وہ ویسے ہی چکر لگا کے آ جاتے ہیں. تقریباً 5-7 منٹ اوپر کر کے ادھر سے آ گیا. کیا ہے یعنی یہ اسی طرح ہے بھائی. مانے ہوئے ہیں کہ علم اچھی چیز ہے، سب مانے ہوئے، لیکن جب باری ہے جو علم کا شوق ہے نا، بعض میں نے دیکھے، ہاں بعض، صرف بعض ایسے لوگ تھے کہ بھائی ٹائم سے پہلے آ کے بیٹھے. عجب کیا ہے. پھر یہ ہے کہ صاحب ادھر ایک ہمارے پاس کچھ اسٹوڈنٹ تھے، حیرانگی ہوتی تھی، اصل وہ خود سے ہی پڑھ رہے ہوتے تھے، ایسے ہی بیٹھ جاتے تھے. مباحثے کا ٹائم ختم ہے پھر بھی بیٹھے ہیں، مطالعے کا ٹائم ختم ہے پھر بھی بیٹھے ہیں. بھائی ابھی اور آئے نہیں ہیں، وہ پہلے آئے ہوئے ہیں. اور پھر یقین کریں کہ دنیا ان کے ہاتھ پاؤں چومتی ہے. اب وہ جدھر بھی اس نے رخ کیا ہے، 1-2 لڑکے ایسے تھے، ابھی وہ موجود ہیں، بڑی یونیورسٹی میں چلے گئے ہیں، اور وہ جدھر بھی رخ کرتے ہیں آگے سے بلے بلے ان کی. حالانکہ وہ شرارتی بھی اتنے شرارتی کہ ان جیسا شرارتی بھی کوئی نہ ہو، اتنے ذہین فتین. اور 1-2 جگہ سے تو شرارتوں کی وجہ سے، ایک یونیورسٹی نے انہوں شرارتوں کی وجہ سے نکال دیا، پرواہ نہیں ہے. دوسری یونیورسٹیوں نے بسم اللہ کر کے ان کو لے لیا، اس لیے کہ لیاقت اتنی تھی، اتنے سلسلے تھے، اتنا ذہان، اتنی ذہانت اور لیاقت اور پڑھائی کا شوق. پڑھائی کا شوق، علم کا شوق نہیں ہے ہم میں، علم کو اچھا سمجھتے ہیں. یہ ایمان بھی اسی طرح ہے، ایمان لاتے ہیں لوگ لیکن شوق سے نہیں، بس مجبوراً مسلمان ہیں. اکثریت مسلمانوں کی یا بہت سارے مذاہب کی وہ کیا ہیں، مجبوراً مسلمان ہیں. بس چلے تو کیا ہے، عملاً تو وہ ویسے ہی نکلے ہوئے ہیں. عملاً تو انہوں نے کب سے کہا ہوا ہے کہ ہم عملاً مسلمان نہیں ہیں، ویسے ذہنی طور پر کیا ہیں، مسلمان ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جملہ قرآن میں اگر آپ کہیں نا کہ سینکڑوں بار آیا ہوا ہوگا تو بالکل جڑے ہوئے ہیں دونوں، آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا، یہ تاکید ہے اس بات کی کہ انسان کیونکہ اس نے اسی طرح ہی کرنا ہے. ہاں خوش بڑا ہوتا ہے کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے، یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے. بھائی خود آپ نے کتنی دفعہ کی ہے جو اچھی چیز ہے. تو اولئک ہم خیر البریہ، یہ جو کام کر لے کوئی، ایمان لے آئے اور عمل صالح کر لے کوئی، تو یہ لوگ کیا ہیں، یہ مخلوق خدا میں سب سے برتر ہیں. کیا جزا ان کی، جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا تو اللہ کے پاس محفوظ ہے. کیا ہے، جنات و عدن، وہ جنات، عدن والی جنات. عدن والی جنات، یہ اس کا شہر تھا یمن کا عدن، ابھی بھی ہے ایک شہر ہے ایڈن جسے کہتے ہیں، ایڈن. تو یہ پرانے زمانے میں پوری دنیا کے جو اچھے اور بہترین باغات تھے وہ عدن میں ہوتے تھے، اور عدن ایک مثالی جنت کی جگہ شمار ہوتی تھی. یہ علاقہ دنیا کے لیے کیا تھا، قابل توجہ تھا کہ وہاں حکومت بھی یمن میں ہوتی تھی، اور وہاں بڑی، جیسے کہ مصر کی بڑی حکومت تھی، یمن میں بھی بہت بڑی حکومت تھی. اور یمن کا وہ بادشاہ ہی تھا ابرہہ جو آیا تھا مکہ کو گرانے کے لیے،
اور اس سے پہلے بھی یمن کے علاقے بہت مشہور تھے. یمن کے علاقے کی کپڑے کی جو صنعت تھی یہ بہت پہلے سے تھی. کپڑا بنانے کی صنعت یمن میں بہت پہلے سے تھی. یہ جو آپ سنتے ہیں برد یمانی، سنا ہے کسی نے برد یمانی؟ ہاں، جیسے ابھی شال، کشمیری شال جیسے ابھی مشہور ہے، برد یمانی اس وقت مشہور تھی. وہ حدیث کتاب میں بھی ایک جملہ اس قسم کا ہے کہ نہیں یمانی. وہ حضرت کو جب گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے یمانی، وہ برد یمانی لا کر دے دیں. فغتینی بے آتنی یمانی بالکسائل یمانی، ایتینی بالکسائل یمانی، کہ مجھے وہ چادر اوڑھنی یا چادر جو ہے یمانی کی چادر آپ لے کر دیں. نبی کی زبان پر بھی یہ لفظ آیا. اس کو برد یمانی بھی کہتے ہیں، کسائے یمانی بھی کہتے ہیں. اور تو وہاں کے باغات جو تھے وہ بہت مشہور تھے. اس لیے قرآن نے عربوں کو کہا ہے کہ یہ جو آپ یہ جنت اب دیکھیں اس سے بھی بالاتر ہوں گی وہ جنت عدن، کیونکہ وہ مثالی جنتیں تھیں اس لیے جنت عدن کا لفظ استعمال کیا. تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں گزریں گی اور مزیدار ماحول ہوگا. ہاں، خالدین فیہا ابدا، اور ادھر رہنا بھی ایسے نہیں ہے کہ جیسے دنیا میں بہت بھی کوئی موجیں مارے تو چوتھے دن کیا ہوتا ہے، ان سے چھن جاتی ہے نا، ہر چیز چھن جاتی ہے. جتنی مرضی ہے کوئی بنا لے، پھر کیا ہوتا ہے آخر میں رہنا نصیب ہوتا ہے. بہت محل کسی نے بنا لیا فرض کریں، پھر کیا ہوگا؟ جتنے محل بناتے ہوئے پورا ہوگا محل تو اتنے میں اس کی عمر بھی ختم ہوگی، چھن جائے گا، ہاتھ سے نکل جائے گا، رہنا نصیب نہیں ہوگا. لیکن وہاں کا کیا ہے؟ خالدین فیہا، وہاں ابدا، ہمیشہ رہنا ہے. خود یہی بات کتنی مزیدار ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ رہنا ہے. ہاں، اگر کوئی خوبصورت ہے اور اس کو پتہ ہو کہ خوبصورتی اس کی کیا ہوتی ہے، وہ تو اسی دھڑکے میں رہتا ہے کہ کس وقت یہ خوبصورتی جو ہے ہاتھ سے نکل جائے گی. ہاں، کسی کو بہت کوئی کپڑے پسند ہو، کوئی جوتا پسند ہو، کوئی چیز، یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں، مثلا کوئی چیز پسند ہو، مثلا آپ کو کوئی موبائل ہی پسند ہو، پھر کیا ہے، بہت پسند ہے، تو آپ کو یہ دھڑکا لگا رہے گا کہ اب یہ اگلے سال تو یہ بہت پرانا ماڈل ہو جائے گا. پسند بھی بڑا ہے، کام ہی نہیں کرے گا، نئی ایپس اس میں چل ہی نہیں سکیں گے. آپ کے ہاتھ سے آپ چاہیں یا نہ چاہیں وہ آپ کا کیا ہو جائے گا؟ بیکار ہو جائے گا، چاہیں یا نہ چاہیں. آپ کہ میں نے یہی رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، رکھے ہاں، ویسے ہی باہر اٹھائے رکھیں گے، کام تو وہ نہیں کرے گا. تو اس طرح ہر چیز یہاں دنیا میں ہاتھ سے چھنتی جا رہی ہے. بچپنا آپ سے چھننا گیا، ہاں، آگے سے درمیانہ عمر چھن جائے گی، پھر آگے اور تو اور یہ آپ کے بال بھی جو ابھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس اور آپ کے ہیں، ہاں، یہ بھی آپ سے کیا ہو جائیں گے، آپ کیا کر سکتے ہیں. ہاں جی، جوانی کا چھن جانا، پتہ نہیں کیا جتنی چیزیں انسان کی جن کو انسان چاہتا ہے وہ ساری ہاتھ سے ایسے ریت ایسے مٹھی سے نکلتی ہے، اس طرح بغیر اختیار کے انسان سے. تو فرما رہے ہیں کہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا. اچھا، یہ جو ہے ان میں ایک خاصیت یہ ہے، رضی اللہ عنہم، یہ جو آمنوا وعملوا الصالحات ہیں، اللہ ان سے راضی ہے. اللہ اکبر، اللہ ان سے راضی ہے. راضی اللہ ماضی کا صیغہ لگایا ہوا ہے، یعنی اللہ ان سے راضی ہے. اور وَرَضُوا عَنْهُ، وہ بھی اللہ سے راضی ہیں. کیوں راضی ہوں گے؟
چلیں اللہ تو ان سے راضی ہوگا کہ انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ اللہ سے کیوں راضی ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ اتنا کچھ اللہ ان کو دے گا کہ کہیں گے ٹھیک ہے ہون بہو ہیں، ہاں خوش ہوں گے، راضی ہوں گے۔ ذالک لمن خشی ربا، لیکن دوستو یہ ہے ان کے لیے، یہ وہی کر سکتے ہیں جو اپنے رب سے خشیت رکھتے ہیں، جو اپنے رب کا ڈر رکھتے ہیں، جن کو اپنے رب کے حوالے سے خشیت ہے، یعنی اندر سے وہ اس کا خشیت کے ساتھ احترام کرتے ہیں، اس سے ڈرتے رہتے ہیں، اس کی پکڑ سے، اس کے نظام سے، اس کی آخرت میں جو ترتیب اس نے دے رکھی ہے اس سے ڈرتے رہتے ہیں، اور زندگی کو بڑے دھیان سے بندگی خدا میں آمنو وعملوا الصالحات میں گزارتے ہیں۔ خدا کریم ہمیں ان چیزوں کی سمجھ بھی دے اور سمجھ دینے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔